سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں، اگر گناہ کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، روگردانیاں کرتے رہے، دین اسلام سے روگردانی کرتے ہوئے چہروں کو پھیرتے رہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو مہربانی فرمائیں، منت لائیں، احسان فرمائیں، ہم پر ترس کھائیں، ہم اللہ کے عزت و جلال کا واسطہ دیتے ہیں، مہربانی فرمائیں واپس پلٹ جائیں۔ حضرت جبرائیل امین ان کے رونے کو دیکھ کر ترس کھاتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، ان کے زار و قطار کے رونے کے انداز کو دیکھ کر واپس پلٹ گئے۔ باری آئی حضرت اسرافیل علیہ السلام سرکار کی، جب انہوں نے آ کر زمین سے یہی فریاد کی اور زمینوں کو یہی پیغام سنایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے مختلف حصوں سے جہاں مٹی نرم ہے وہاں سے بھی ذرات اٹھائے جائیں، جہاں سخت مٹی ہے وہاں سے بھی مٹی کے ذرات اٹھائے جائیں، جہاں سیاہ مٹی ہو چکی ہے وہاں سے بھی ذرات کو اٹھایا جائے، جہاں سیاہ مٹی اور سرخ مٹی موجود ہے وہاں سے بھی مٹی کے ذراتوں کو اٹھایا جائے، جہاں پر خوشبودار مٹی ہے وہاں سے بھی ذرات کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے اور پہنچایا جائے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سرکار نے جب یہ پیغام دیا، پھر اسی انداز میں اسی طریقہ کار میں یہی مٹی پھر رونا شروع کر دیتی ہے۔ حضور جبرائیل نے مجھ پر رحم کھایا، میکائیل نے مجھ پر ترس کھایا، آپ بھی مجھ پر مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ جائیں اور اسے مجھے بغیر اٹھائے لوٹ جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں فریاد وہ ہو جائے کہ اس کے متبادل کوئی انتظام ہو جائے اور کوئی ایسا کسی اور چیز کا انتخاب ہو جائے۔ ہم اللہ کی گرفت سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف سے ہم ذرات ڈر جاتے ہیں۔ مہربانی ہو جائے۔ اسرافیل لوٹ کر ترس کھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر جب پہنچتے ہیں، میرے خالق و مالک نے پھر جبرائیل کو بھیجا اور پھر ایسے فرشتے کو بھیجا جو مالک الموت فرشتہ ہے، اسی کو بھیج کر رب العالمین نے بھیجا اور فرمایا کہ زمین سے مٹی کے ذرات مختلف حصوں سے اٹھا کر میری دربار میں لایا جائے۔ اور یہ مالک الموت جب زمین پر اترتے ہیں، زمین کو یہی حکم دیتے ہیں، حکم ربی ہے، اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے، اللہ کا یہی آرڈر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے مختلف حصوں سے مٹی کے ذرات اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جائیں۔ زمین پھر رونا شروع کر دیتی ہے۔ حضور جتنے بھی اللہ کے مکرم ملائکہ تشریف لے آتے رہے، ہم پر وہ ترس کھاتے گئے، ہم پر وہ رحم کرتے گئے۔ آپ بھی مہربانی فرمائیں، نظر ثانی فرمائیں، اپنے فیصلے سے مہربانی فرمائیں۔ حضرت مالک الموت اللہ کے حکم کو بیان آتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے خالق کا حکم ہے میں تمہارے رونے کو دیکھوں یا اپنے رب کے حکم کو دیکھوں، تمہاری فریادوں کو دیکھوں یا اللہ کے آرڈر کو دیکھوں، میں تم پر ترس نہیں کھایا جاتا اور میں تم پر رحم نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے خالق کا حکم ہے، اس لیے کہ میرے مالک کا حکم ہے، میں ذرات اٹھاؤں گا، مختلف حصوں سے اٹھاؤں گا، مختلف جگہوں سے اٹھاؤں گا۔ حضرت مالک الموت اسرائیل علیہ السلام سرکار نے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے خبر تھی جہاں جہاں پر قبرستان بننے تھے، لوگوں کی قبریں بننی تھی، یہ جگہ مختص ہو جانی تھی، وہاں سے میں نے اپنی مٹھی میں مٹی کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا۔ میرے خالق و مالک نے 40 دن تک اپنی رحمت برسائی اور بارش برسائی، وہ بارش ایسی بارش تھی، ایک دن غم کی بارش ہوتی، ایک دن خوشی کی بارش ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے انسانوں میں یہ دستور ہے، غم کا زیادہ تعلق ہے اور خوشیاں کبھی کبھی ملا کرتی ہیں، خوشیاں کم ملتی ہیں اور بارشیں اس انداز میں برسائی گئی، 40 دن تک مسلسل غم کی بارش ہوتی رہی اور خدا کی طرف سے
موجود تھے وہ سارے کے سارے تر بتر ہو گئے، سارے کے سارے مٹی جو خشک مٹی تھی، جو تر مٹی تھی، کالا کا گارا بن گیا۔ مالک ملک نے فرمایا حکم ربی ہو گیا، اے فرشتوں، اے زمین میں رہنے والوں، اے اس مٹی کو اٹھانے والوں، اب تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے میں اس کو بنا کر اور اس کے اندر روح پھونکنے والا ہوں، میں اپنا خلیف اور اپنا خلیفہ اور اپنا نیب بنانے والا ہوں، اور حضرت ابو البشر کو تیار کرنے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ نبی سرکار کو جب بنا دیا گیا، گارا تیار کر دیا گیا، اس میں بھی کئی راوی نکلتے ہیں، ہوا کا حکم ہے، پانی کا حکم ہے اور مٹی کا حکم ہے، یہ مختلف حکم اس میں داخل ہے۔ اگر ان ساری چیزوں پہ بحث مباحثہ کرتے گئے یا اس کو سناتے گئے طویل وقت درکار ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی سرکار جب تیار ہوئے، اللہ نے حکم فرما کر اپنے حکم